شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ویسے تو اس موجودہ دور میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جنہیں جان کر دل خون کے آنسو روتا ہے اور خوف سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ طرح طرح کے رونما ہونے والے خوفناک واقعات نے انسانوں کو بہت ڈرپوک اور بزدل بنا دیا ہے۔ آئے روز نت نئے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر اور دیکھ کر نرم دل رکھنے والے انسان کئی دن غم، دکھ اور اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں وہ سن کر آپ سب کے دل دہل جائیں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہے گا۔ واقعہ ایک سودے نوجوان محمد بن مرسل کا، جس نے ہر دل کو دکھی کیا ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ یہ وہ واحد قاتل ہے جس کی معافی کے لیے پورے عرب سمیت دنیا کا ہر حساس دل رکھنے والے نے خون کے آنسو بہائے۔ کچھ دن پہلے محمد بن مرسل کا سرعام سر قلم کر دیا، دنیا بس سسک کر رہ گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب محمد بن مرسل کو قبر میں اتارا گیا تو کس طرح قبر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، جس سے پورا عرب خوف سے کانپتا معافیاں مانگنے لگا۔ آپ بھی سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ یہ خبر 2-3 دن سے پوری دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس کے پیچھے ایک الگ کہانی بتا رہا ہے جو کہ شاید آپ نے سن رکھی ہوگی، اور اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ شاید آپ کو پتا ہوگی، اور اگر نہیں پتا تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں نے دیکھ رکھا ہوگا اور بہت سے لوگ اس بارے میں علم رکھتے ہوں گے کہ اس روز بہت سے عرب لوگ موجود تھے اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے۔ کوئی اپنی شان و شوکت رکھنے والی پگ اتار رہا تھا تو کوئی اپنے گھٹنے کو باندھ رہا تھا، کوئی اپنا دل داشا پھاڑ رہے تھے تو کوئی اپنے سر میں مٹی ڈال رہے تھے، اور کوئی اپنی تلواریں اور خنجر زمین میں گاڑ رہے تھے۔ غرض جس کو جو سوجھ رہی تھی وہ وہی کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر اور بہت سے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ان سب حرکتوں کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس حقیقت کی اصل وجہ جاننا چاہتے ہوں گے، جو کہ ایک بہت ہی دل دکھانے والا اور دردناک واقعہ ہے، ایک رلا دینے والا قصہ جسے سن کر آپ سب کے دل بھی پھٹنے والے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے ایک شہر نجران کا، جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے۔ یہ وہاں کا سچا واقعہ ہے۔ وہاں پر 2 جگری دوست تھے جو کہ بچپن کے ساتھی تھے اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ زمانہ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتا تھا اور ان کی دوستی میں ذات پات کا بھی عمل دخل نہیں تھا۔ محمد بن مرسل بہت امیر اور شیخوں کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا، جبکہ دوسرا محمد بن مرسل کے مقابلے میں کم حیثیت نوجوان تھا، مگر اس سے بھی ان کی دوستی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ کسی بات پر دونوں دوستوں میں بحث شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے وہ بحث جھگڑے میں بدل گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ محمد بن مرسل نامی نوجوان نے غصے میں آ کر اپنے دوست کو قتل کر دیا، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ خیر، قتل ہو جانے کے بعد پولیس نے آ کر محمد بن مرسل کو گرفتار کر لیا اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے، کسی کا کول فیل نہیں چلتا، کسی سیاستدان کی پرچی نہیں چلتی یا رشوت نہیں چلتی۔ شریعت میں خون کے بدلے خون ہی لیا جاتا ہے، اسی طرح قتل کے بدلے قتل۔ بہرحال محمد بن مرسل پر مقدمہ دائر ہوا، کیس چلتا رہا، اور ایک دن عدالت میں قتل ثابت ہو گیا اور محمد بن مرسل مجرم قرار دیا گیا۔ وہ بھی اس طرح نہیں کہ اس کارروائی کو 10 سال ہو گئے یا 12 سال ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کیس کی 6 ماہ میں ساری کارروائی مکمل ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 مہینوں میں ہی سارا کیس کھل کر سامنے آ گیا، اور کورٹ نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنا دی۔ اور جب کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ قاتل محمد بن مرسل کی گردن کٹے گی، تو اس کے بعد کورٹ نے دونوں قاتل اور مقتول کے خاندان اور قبیلے والوں کو کچھ دن کی مہلت دی کہ وہ چاہیں تو آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون ہی کیا جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کچھ معاوضہ دے کر یعنی خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ جو کہ سب سے بہترین راستہ ہے، جس پر فضیلت بھی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، کہ مقتول کے ورثہ یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کے خاندان والے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں کہ چلو ہمارا بیٹا تو مر چکا، وہ واپس نہیں آ سکتا، ہم معافی دے کر آخرت میں اپنے اللہ سے اس کا بدل لیں گے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر منحصر تھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے گھر والے اور رشتہ داروں پر ہی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ وہ اور کوئی بھی راستہ چنے اس پر ان کو گناہ ملے گا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیتے
ان کو بہت ثواب ملتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر صبر کرنے والوں کو ضرور دے گا، کیونکہ یہ اس پاک ذات کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر وہ چاہیں تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو معاوضہ لے کر قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر ان کو کوئی روک ٹوک یا گناہ نہیں ہے۔ اور ایسا اکثر ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے کچھ لوگ معاوضہ لے کر، کچھ خون بہا لے کر قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنا کچھ لیے ہی اللہ کی خاطر معافی بھی دے دی جاتی ہے۔ صرف اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایسا نہ سوچیں کہ سعودیہ میں صرف قصاص ہی لیتے ہیں، اکثر معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے کو لے کر شاید مقتول کے خاندان اور قبیلے والے بہت زیادہ غم اور غصے میں تھے۔ وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد بن مرسل کو بس سزا ہی ملے۔ اس لیے قاتل محمد بن مرسل کے گھر خاندان اور قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے محمد بن مرسل کے ساتھ قبیلے والے جمع ہو گئے، انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے۔ محمد بن مرسل کے گھر اور قبیلے والے بہت لکھ پتی تھے اور معزز گھرانوں کے شیخ بھی تھے، ان کے پاس اربوں خربوں کا پیسہ تھا، جبکہ مقتول کے گھر اور قبیلے والے ان کے مقابلے میں ذرا کم تر تھے۔ لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک ہی چلتا ہے، اس لیے وہ لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے اور ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کرنے کو تیار تھے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ پگڑی کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے، اور جب پگڑی کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ وہاں عرب میں امامہ ہے جو کہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، فخر کے قابل سمجھی جاتی ہے۔ وہ امامہ شیخوں نے اتار کر مقتول کے گھر والوں کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اپنی پوری عزت اتار کر ان کے سامنے رکھ دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا امامہ کے ساتھ ساتھ اپنا دلداشا بھی اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ کچھ لوگ تو زمین پر گر گئے، اپنی تلواریں اپنے خنجر زمین پر ان کے سامنے گاڑ دیے، اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح کپڑے سے باندھ دیا، اور کچھ نے تو لاکھوں میں سونا چاندی یہاں تک کہ اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کے کاغذات لے کر سامنے رکھ دیے کہ سب لے لو، بس معاف کر دو، ہمارے قبیلے کے بچے محمد بن مرسل کو معافی دے دو۔ یعنی وہ سب کچھ کیا ان لوگوں نے جو وہ کر سکتے تھے۔ ایک طرح سے کہا جائے کہ وہ لوگ جتنا گر سکتے تھے مقتول کے گھر اور قبیلے والوں کے سامنے گرے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر پورا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو محمد بن مرسل کو معاف کر دینا چاہیے، مگر اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا، ان کا دل نرم نہیں ہوا۔ انہوں نے نہ دولت لی اور نہ قاتل مرسل کو معاف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اس حق کا جو کہ ان کو شریعت اور سعودی قانون دیتی ہے اس کا استعمال کیا، اور خون کے بدلے خون والے راستے پر ہی ڈٹے رہے۔ اس بات پر اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے شریعت اور سعودی قانون کے مطابق نوجوان محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنی ماں سے ملنا تھا، لہٰذا مرسل کو اس کی ماں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا قصہ اسی کا ہے۔ آخری خواہش کے مطابق نوجوان کو اپنی ماں سے ملوایا گیا، جو کہ انتہائی دلدوز منظر تھا، دل پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر کوئی سسک رہا تھا۔ اور پھر ماں سے ملاقات کے بعد نوجوان مرسل کا سرعام سر قلم کر دیا گیا اور لاش ورثاء کو دے دی گئی۔ جنازے میں ہر چھوٹے بڑے کی آنکھیں اشک بار تھیں، شاید یہ پہلا قاتل تھا جس کے ساتھ اتنے لوگوں کی ہمدردیاں جڑی تھیں۔ اس دردناک کفن دفن کے بعد ایک اور بات سامنے آئی کہ جب نوجوان مرسل کو قبر میں دفنایا جانے لگا تو دل خراش چیخوں کی آوازیں آنے لگی، جس نے سب کے دلوں کو دہلا دیا، اور جو چھوٹے چھوٹے کنکر زمین پر بچھائے گئے تھے وہ سارے سیاہ ہونے لگے۔ اللہ معاف کرے، یعنی اگر مقتول کے خاندان والوں نے معافی نہیں دی تو اللہ کیسے معاف کر دیتا؟ کس قدر تکلیف دہ ہے سب کچھ۔ ایک غلطی نے خاندان اجاڑ کر رکھ دیا اور حاصل کیا ہوا ایک دردناک موت، اور پھر اللہ کی ناراضگی پر قبر کا عذاب۔ دوستو، ان باتوں کی حقیقت ویسے تو صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایسی ہی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، مگر ایسے رونما ہونے والے واقعات سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ ایک یہ کہ قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ انسان کا خون سستا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے عرب ملکوں میں اس طرح کے کرائم بہت کم ہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شریعت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، سب کے لیے یکساں قانون ہے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں، کسی بڑے آدمی کی سفارش نہیں چلتی، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں چلتا، کوئی خاندانی روب نہیں، کوئی پیسے کا استعمال نہیں، کوئی رشوت نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جبکہ بد نصیبی سے ہمارے ملک میں کرائم اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہاں خون سستا کر دیا گیا ہے، انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور نہ ہی کسی کا احساس باقی بچا ہے، بس پیسے کا استعمال اور اونچی شان اور مرتبے کا نام چلتا ہے۔
اور مرنے والے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہاں کا قانون انصاف والا اور سب کے لیے یکساں ہے۔ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون بنا دیا گیا ہے، عہدے والوں کے لیے الگ قانون، بڑے بڑے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے الگ قانون، اور عام عوام کے لیے الگ قانون۔ اسی وجہ سے یہاں ظلم اور بربریت بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ کہانی پڑھتے پڑھتے ہی نہ جانے اس وقت میں کتنے قتل ہو چکے ہوں گے اور کتنوں پر ظلم کے پہاڑ گرائیں گے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسی ناگہانی آفات سے بچائے اور ہمارے ملک سے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کر کے انصاف کرنے والے حکمران لا بٹھائے۔ بے شک سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسی ہی سبق آموز اور سچے واقعات اور قصے کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔